میں سے استسقاء کی نماز کا بیان اور اسی طرح نماز کسوف و خسوف کی نماز کا بیان یہ سبق ہو چکا تھا۔ آج کے سبق میں خوف کی نماز کا بیان ہوگا۔ خوف کی نماز جب کسی کا دشمن سے سامنا ہونے والا ہو، خواہ دشمن انسان ہو یا کوئی درندہ یا جانور یا کوئی اژدہا وغیرہ، اور ایسے حالات میں سب مسلمان یا بعض بھی مل کر جماعت سے نماز نہ پڑھ سکیں اور سواریوں سے اترنے کی بھی مہلت نہ ہو، تو سب لوگوں کو چاہیے کہ سواریوں پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے تنہا نماز پڑھ لیں۔ استقبال قبلہ بھی اس وقت شرط نہیں۔ ہاں، اگر دو آدمی ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوں تو وہ دونوں جماعت کرا لیں اور اس کی بھی مہلت نہ ہو تو معذور ہیں۔ اس وقت نماز نہ پڑھیں، اطمینان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ اگر یہ ممکن ہو کہ کچھ لوگ جماعت سے نماز نہ پڑھ سکیں، اگرچہ سب آدمی نہ پڑھ سکتے ہوں، تو ایسی حالت میں ان کو جماعت نہ چھوڑنا چاہیے اور اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ تمام مسلمانوں کے دو حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ نماز شروع کر دیں۔ اگر 3 یا 4 رکعت کی نماز ہو، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہو، جبکہ یہ لوگ مسافر نہ ہو اور قصر نہ کریں، تو امام جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے تب یہ حصہ چلا جائے، اور اگر یہ لوگ مسافر ہوں اور قصر کرتے ہوں، یہ 2 رکعت والی نماز ہو جیسے فجر، یا 2 رکعت والی نماز ہو جیسے فجر، جمعہ اور عیدین کی نماز، ایک رکعت کے بعد یہ اور دوسرا حصہ وہاں سے کر امام کے بقیہ نماز پڑھیں۔ امام کو ان لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر جب بقیہ نماز امام پوری کر چکے تو سلام پھیر دیں اور یہ لوگ سلام پھیرے بغیر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اور پہلے لوگ پھر یہاں آ کر اپنی بقیہ نماز قرات کے بغیر پوری کر لیں اور سلام پھیر دیں، اس لیے کہ وہ لوگ لاحق ہے۔ پھر لاحق اس کو کہتے ہیں جس کو نماز میں کوئی حدث لاحق ہو، شروع میں امام کے ساتھ ہی ہو، لیکن اس کو کوئی حدث لاحق ہو جائے، پھر وہ چلا جائیں وضو کرنے، پھر آ جائے باقی نماز پوری کر لیں بغیر کچھ بولے، وہ جائے اور واپس آ جائیں، باقی نماز پوری کر دے تو یہ لاحق ہے۔ تو لاحق کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی جو چھٹی ہوئی رکعت ہے وہ اس کو پڑھنا چاہے اس نماز پر بنا کرتے ہوئے جو وہ پہلے پڑھ رہا تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قرات نہ کرے اپنی نماز میں، اس کے لیے حکم یہ ہے۔ تو یہاں پر بھی جو بقیہ لوگ آ گئے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قرات نہ کریں، پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں اور دوسرا حصہ یہاں آ کر اپنی نماز قرات کے ساتھ پوری کر لیں اور سلام پھیر دیں، اس لیے کہ یہ لوگ مسبوق ہیں۔ مثلا حالت نماز میں دشمن کے ساتھ مقابلے میں جاتے وقت یا وہاں سے نماز پوری کرنے کے لیے آتے وقت پیدل چلنا چاہیے۔ اگر سوار ہو کر چلیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے۔ مسئلہ دوسرے حصہ کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر چلا جانا اور پہلے حصے کا پھر یہاں آ کر اپنی نماز پوری کرنا، اس کے بعد دوسرے حصے کا یہیں آ کر نماز پوری کرنا مستحب اور افضل ہے، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا حصہ نماز پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر اپنی نماز وہیں پوری کر لیں، تب دشمن کے مقابلے میں جائیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچ جائیں تو پہلا حصہ اپنی نماز وہیں پڑھ لیں، یہاں نہ آئے۔
یعنی اصل حکم تو یہ ہے کہ ایک جو جماعت ہے وہ 2 رکعت پڑھ لے، وہ چلے جائیں، دوسری جماعت آ جائیں، وہ 2 پڑھ لے اور پھر واپس چلے جائیں، پھر وہ پہلے والے آ جائیں، وہ 2 رکعت پڑھ لیں، اپنی نماز پوری کر دیں، پھر دوسری جماعت آ جائیں، وہ اپنی 2 رکعت پڑھ کے پھر چلے جائیں۔ اصل طریقہ یہ ہے، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ جو دوسرا فریق ہے یعنی دوسری جماعت ہے وہ آ جائیں، 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر باقی 2 رکعت ابھی ہی پڑھ لیں جانے سے پہلے، وہ پڑھ کے پھر چلے جائیں، پھر دوسری جماعت آ جائیں، وہ اپنی 2 پوری کر لیں، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ مثلا نماز کا یہ طریقہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں۔ مثلا کوئی بزرگ شخص ہو، جیسے صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، اور سب چاہتے ہوں کہ کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ ایک حصہ ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیں، دشمن مقابلہ میں چلے، پھر دوسرا ہے دوسرے شخص کو امام بنا کر پوری نماز پڑھ لیں۔ یہ نماز مسجد کے احترام اور تعظیم کے لیے ہے۔ اگر یہ خوف ہو کہ دشمن بہت ہی قریب ہے، جائے گا، اس خیال سے ان لوگوں نے پہلے طریقے سے نماز پڑھ لی، کے بعد یہ خیال غلط نکلا تو امام کی نماز تو صحیح ہو گئی۔ امام کی نماز اس وجہ سے صحیح ہو گئی کہ انہوں نے ایک ہی جگہ پر نماز پڑھ لی، ساری نماز اکٹھی 4 رکعتیں، مگر مقتدیوں کو اس نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نماز نہایت سخت ضرورت کے لیے خلاف قیاس عمل کثیر کے ساتھ مشروع کی گئی ہے۔ شدید ضرورت کے بغیر اس قدر عمل کثیر نماز ہوتا ہے۔ یعنی اس نے تو نماز ضرورت کے وقت جائز کے ذہن میں یہ تھا کہ ضرورت ہے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، تو جب ضرورت نہیں ہے تو ان کے لیے اب لازم ہے کہ وہ اعادہ کرے نماز کا۔ مسئلہ، اگر کوئی ناجائز لڑائی ہو تو اس وقت اس کیسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مثلا باغی لوگ بادشاہ اسلام پر چڑھائی کر دے، بھی ناجائز غرض سے کوئی لڑیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس وقت عمل کثیر معاف نہ ہوگا، کیونکہ عمل کثیر جو معاف ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے پھر اجازت دی ہے کہ ان کو وہ نماز میں تخفیف کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ہو ہی اسلام کے خلاف تو تب جائز نہیں۔ مسئلہ، جہت قبلہ کے خلاف نماز شروع کر چکے ہوں کہ اتنے میں دشمن بھاگ جائیں تو ان کو چاہیے کہ فوراً قبلہ کی طرف پھر جائیں، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، اگر اطمینان سے قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں اور اسی حالت میں دشمن آ جائیں تو ان کو فوراً دشمن کی طرف پھر جانا جائز ہے، اور اس وقت استقبال قبلہ شرط نہ رہے گا۔ باب نمبر 23 جو کہ خاص حالات کی کچھ نمازوں کے بارے میں تھا، اب وہ پورا ہو گیا۔ باب نمبر 24 شروع ہونے والا ہے، اس میں نفل نماز کے احکام بیان کریں گے۔ دن کو نوافل پڑھیں تو چاہے 2 رکعت کی نیت باندھے اور چاہے 4 رکعت کی نیت باندھے، اور دن کو 4 رکعت سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ تحریمی ہے، اور رات کو ایک دم سے 6 یا 8 رکعت کی نیت باندھ لیں تو بھی درست ہے، اور اس سے زیادہ کی نیت باندھنا رات کو بھی مکروہ ہے۔ پیراگراف میں یہ بتا کہ دن کو 4 سے زیادہ رکعتوں کی نیت نہیں کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، اور رات کو 8 رکعت سے زیادہ کی نوافل کی نیت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تب ہے جبکہ ایک ہی نیت سے آپ 8 رکعت پڑھنا چاہیں، یا ایک ہی نیت سے آپ رات کو
12 رکعت پڑھنا چاہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن رات کو اگر 8 یا 6 رکعت کو آپ ایک نیت سے پڑھنا چاہیں تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ مثلا اگر 4 رکعتوں کی نیت باندھے اور 4 کو پڑھنی بھی چاہے تو جب 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے اس وقت اختیار ہے، اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھیں، پھر سلام پھیریں، اٹھ کھڑا ہو، پھر تیسری رکعت پر سبحانک اللہم پڑھ کے اعوذ باللہ و بسم اللہ کہہ کے الحمد شروع کر دیں، اور چاہے صرف اتحیات پڑھ کے اٹھ کھڑا ہو اور تیسری رکعت پر بسم اللہ الحمد سے شروع کرے، پھر چوتھی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات وغیرہ سب پڑھ کر سلام پھیریں، اور اگر 8 رکعت کی نیت باندھی ہو اور 8 رکعتیں ایک سلام سے پوری کرنا چاہے تو اسی طرح دونوں باتیں اب 4 رکعتوں کے بعد بھی درست ہیں، چاہے اتحیات درود شریف اور دعا پڑھ کے کھڑا ہو جائے اور پھر سبحانک اللہم پڑھیں، اور چاہے اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو کر بسم اللہ اور الحمد سے شروع کر دیں۔ اسی طرح چھٹی رکعت پر بیٹھ کر بھی چاہے اتحیات درود دعا سب کچھ پڑھ کھڑا ہو پھر سبحانک اللہم پڑھے، اور چاہے فقط اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو بسم اللہ اور الحمد سے شروع کر دیں، اور 8ویں رکعت پر بیٹھ کر سب کچھ پڑھ کے سلام پھیریں، اور اس 2 رکعت پر ان دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ پورے پیراگراف میں یہ بتایا کہ آپ نے 8 رکعتوں کی نیت باندھی کہ میں 8 رکعتیں ایک ہی نیت سے پڑھوں گا، تو اس صورت میں آپ شروع کریں۔